کر کو قریب کرو، آؤ میں آپ کو صحابہ کرام کی بارگاہ میں لے چلوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام میرے سرکار کے کیسے تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے، کیسے ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی قوت سماعت کمزور تھی، اونچی آواز میں سنتے تھے اور اونچی آواز میں بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا، اور میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ از حد پریشان ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، اور راستے کے کنارے پر ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں اور زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اسی راستے سے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ جیسے ہی دیکھا کہ ثابت بن قیس رو رہے ہیں، حضرت عاصم بن عدی قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، او ثابت بن قیس تم کیوں رو رہے ہو؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ تم رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عذاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عتاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں اونچی آواز میں بولا کرتا ہوں، اونچی آواز میں سنا کرتا ہوں، میرے اعمال تباہ اور برباد کر دیے گئے ہیں، میرے سارے سجدے بیکار کر دیے گئے ہیں، میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان، اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، مجھے ایک روم میں بند کر دو، اس لیے کہ عذاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، عتاب الہی والی آیت نازل ہو چکی ہے، اور میں وہ شخص ہوں جسے اونچی بولنے کی، اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری پیش کروں گا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر کے قدم بوسی کرتے ہوئے، دست بوسی کرتے ہوئے یہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا غلام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت روتے روتے بگڑتے جا رہی ہے، ان کی حالت روتے روتے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا، اپنے غلام پر رحم آ گیا، اپنے غلام پر رحم آ گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ عاصم جاؤ، جلدی سے جاؤ اور میرے ثابت کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میرے ثابت کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میرے ثابت کو میری بارگاہ میں حاضری دلاؤ۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلانے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک دیے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دروازہ کھولتے ہیں اور سسکیاں لیتے ہوئے میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، میں ہی وہ گنہگار انسان ہوں، میں ہی وہ خطا کار انسان ہوں، میں ہی وہ پاپی انسان ہوں جسے اونچی آواز میں بولنے کی عادت ہے، اونچی آواز میں سننے کی عادت ہے۔ یا رسول اللہ، یہ اونچی آواز میں بولنے کی اور اونچی آواز میں سننے کی معافی مجھے مل جائے، مجھے معافی مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھایا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، او ثابت بن قیس، ارے تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تمہارا ایک بھی سجدہ بیکار نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ رحمت الہی شامل حال ہوا کرتی ہے۔ تمہارا ایک بھی سجدہ بیکار نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر سجدہ رب تبارک و تعالیٰ نے قابل قبول فرما لیا ہے۔ روتے ہوئے آئے تھے، اب مسکراتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں۔ پسمردہ چہرہ لے کر کے آئے تھے، اب چہرے پر تبسم کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ پہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے پریشان تھے کہ وہ اونچی آواز میں بولتے تھے، اونچی آواز میں سنتے تھے، لیکن میرے نبی کی فیاضی پہ غور و فکر کرو، میرے نبی کی سخاوت پہ غور و فکر کرو عزیزان ملت اسلامیہ۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اونچی آواز میں بولنے ہی کی معافی نہیں دی ہے، اونچی آواز میں سننے ہی کی معافی نہیں دی ہے، بلکہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 65 پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ اے ثابت بن قیس، ارے تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تمہاری زندگی جو ہوگی وہ بہترین زندگی ہوگی، پروقار زندگی ہوگی، قابل تعریف زندگی ہوگی، اور تمہیں جو موت نصیب ہوگی وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بروز محشر تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ حضرات، اس فرمان رسول کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی دیکھتا تھا یہی کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ جس کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں۔